بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، 10 منٹ پہ اسرائیل پر 10,000 راکٹ فائر کر دیے گئے۔ اسرائیل جنگ میں لبنان، ترکی، ایران کی انٹری نے پورے اسرائیل پر لرزہ طاری کر دیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تابڑ توڑ کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مزید حماس نے حملے شروع کر دیے۔ 10 منٹ میں اسرائیل پر 10,000 راکٹ فائر کر دیے گئے۔ اسرائیلی جنگ میں لبنان، ترکی، ایران کی انٹری نے پورے اسرائیل پر لرزہ طاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے 11 لاکھ شہریوں کو جنوب کی طرف نقل مکانی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ان کی نئی جنگی کابینہ کی حلف برداری کے موقع پر پارلیمان کو بتایا ہے کہ مشکل دن آنے کو ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر غزہ کی پٹی اور لبنان پر بمباری میں سفید فاسفورس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ BBC کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی انتظامیہ نے غزہ کے شہر میں رہنے والے تقریباً 11 لاکھ افراد کو پٹی کے جنوبی حصے میں منتقل ہونے کے لیے کہا ہے۔ رہائشیوں کو وادی غزہ کے جنوب میں ایک ایسے مقام پر منتقل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے جو ایک دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے عباس غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے والی عسکریت پسند گروہ حماس کے سیاسی حریف ہیں۔ بلنکن آج صبح عمان پہنچنے کے بعد اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز وہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کے لیے اسرائیل گئے تھے، جہاں انہیں حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تصاویر دکھائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ غزہ سے عسکریت پسند گروہ حماس نے جنوبی اسرائیل پر 10 منٹ میں 10,000 راکٹ داغے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملے کا ہدف اہم اسرائیلی شہر اشکلون ہے۔ واضح رہے کہ اشکلون بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیل کے جنوبی ضلع میں ایک اہم ساحلی شہر ہے۔ اطلاعات کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسم بریگیڈ نے 150 راکٹ داغنے کا مزید دعویٰ کر دیا ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے غزہ کے شمال میں رہنے والے لوگوں کو جنوب میں منتقل کرنے کے لیے اسرائیل کے حکم کو جعلی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ وہاں کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ اسے نظر انداز کر دیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ایک دن میں 10 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی بجلی منقطع کر دینے کے بعد BBC کے نامہ نگار نے غزہ میں لوگوں سے ملاقات کی اور اندھیرے میں گزاری پہلی رات کے بارے میں ان کے تجربات کے متعلق جاننے کی بھرپور کوشش بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ترجمان جوناتھن کونریس کا کہنا ہے کہ قبل از وقت انخلاء کا حکم غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے انسانی ہمدردی اقدامات کا حصہ ہے۔ ایکس پر پوسٹ کی گئی اپنی تازہ ترین ویڈیو اپڈیٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا مقصد زندگیاں بچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج غزہ کی پٹی میں اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے شہری ہلاکتوں کی کم سے کم کرنا چاہتی ہے اور وہ بین الاقوامی مسلح تنازعات کے قوانین کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ انخلاء کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وقت لگے گا اور یہ ایک آسان عمل نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے شہریوں کو براہ راست جنوب کی طرف نقل مکانی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ غزہ کی پٹی کا اہم شہری علاقے غزہ شہر سے مخاطب ہو کر اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ آپ غزہ سٹی میں صرف اس وقت واپس آ سکیں گے جب اس کی اجازت دینے کا ایک اور اعلان کیا جائے گا۔ حماس کے عسکریت پسند سرنگوں کے نتیجے اور شہری آبادی والے عمارتوں کے اندر چھپے ہوئے بیان میں شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ
کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنی اہل خانہ کی حفاظت کے لیے شہر خالی کر دیں اور حماس کے دہشت گردوں سے دور رہیں جو کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کو ایک جواب جاری کرتے ہوئے اپنے خلا کے حکم سے کہا ہے کہ بین الاقوامی ادارے کا بیان شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے شہریوں کو قبل از وقت انتباہ دے رہا ہے اور حماس کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل نہ ہونے والوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ جب حماس نے سنیچر کو اسرائیل پر حملہ کیا تو حملہ ور جنگجوؤں میں پیراشوٹ کے ذریعے سرحد پار کرنے والے جنگجو بھی اس میں شامل تھے۔ تحریک کے عسکری ونگ عزیز الدین القاسم بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے آس پاس کے اسرائیلی قصبوں اور تہوار منانے والوں پر حملے کیے۔ اس اچانک حملے کو آپریشن طوفان الاقصی کا نام دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان رچرڈ ہیچٹ نے تصدیق کی ہے کہ فلسطینی جنگجوؤں نے پیراشوٹ سمندر اور زمین کے راستے سے تابڑ توڑ حملے کیے۔ فوجی پیراشوٹ باقاعدگی سے فوجی یونٹوں کے فضا سے اترنے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں، جس کا مقصد میدان جنگ کے عقب سے دشمن کی صفوں میں گھسنا ہے۔ پیراشوٹ ٹیموں کو پہلی بار دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے سنیچر کے روز کیے جانے والا حملہ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین جنرل کمانڈ کے 2 فلسطینیوں، ایک شامی اور ایک تیونس شہری کی جانب سے کیے جانے والے گلائیڈر آپریشن کے بعد کا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں کیے جانے کا مزید امکان پیدا ہو چکا ہے۔ اسرائیل پر حماس کے حالیہ حملوں نے ملک کی سیکیورٹی اور دفاعی نظام کی اہم کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی عوام میں ریاستی نظام پر اعتماد میں کمی آئی ہے۔ سیکیورٹی کے مختلف تجزیہ کاروں اور مختلف ذرائع کے مطابق حماس نے متعدد مقامات پر سرحدی دیوار میں شگاف کر کے سرحدی باڑ توڑ کر سینکڑوں مسلح عسکریت پسندوں کے ساتھ اسرائیل میں حدود میں گھس کر اسرائیل پر اچانک حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حماس نے اسرائیلی گاڑیوں کو ناکارہ بنانے، باڑ کو اسرائیلی بلڈوزروں کے ذریعے وسیع کرنے کے لیے ڈرون، ٹینک شکن، میزائل بلڈوزر کا استعمال کیا۔ حماس نے پہلی مرتبہ پیرا گلائیڈنگ کے ذریعے اپنے گوریلا جنگجو اسرائیل کے اندر اتارے، جنہوں نے اچانک حملہ کر کے شدید نقصان پہنچایا۔ حماس نے اہم مقامات کو نشانہ بنایا، جس سے ایئریز کراسنگ اور ایک نگرانی اور مواصلاتی مرکز اور کئی اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بھی بنا دیا گیا۔ یہ حملے اپنے پیمانے اور عزائم میں بے مثال تھے اور اس نے اسرائیل کو چونکا دیا ہے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور دوسرے مغربی پر مرکوز کر رہا تھا، جہاں فلسطینی مسلح گروہوں کے ساتھ زیادہ تشدد اور تصادم بھی ہو چکا ہے۔